بدلے کی آڑ میں نہال جو سب کی زندگی برباد کرنے پر لگی ہوئی ہے، اس بات کا اندازہ زوار شاہ کو ہے ہی نہیں۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زوار شاہ جو مشا کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکا ہے کہ اسے سچائی دکھائی ہی نہیں دے رہی، یہاں تک کہ اس سے یہ بھی معلوم نہیں کہ جس مشا سے وہ محبت کر بیٹھا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی نہال ہی ہے۔ کہتا ہے زوار شاہ مشا سے کہ میری زندگی میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا جو میرے ساتھ مخلص ہو، لیکن اب مجھے اس بات کی تسلی ہے کہ کوئی انسان تو ایسا ہے جو مجھے اپنے مفادات کے لیے استعمال نہیں کر رہا، جو میرے ساتھ مخلص ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو۔ اس بات پر مشا دل ہی دل میں ہنستی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ کیسا انسان ہے جو مجھ پر بھروسہ کر رہا ہے، میں جو اسی کی زندگی تباہ و برباد کرنے کے لیے آئی ہوں، اور یہ مجھے ہی اپنے ساتھ مخلص سمجھ رہا ہے۔ کہتی ہے مشا کہ یہ تو دل و دماغ اور ذہن کی بات ہوتی ہے، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اس لیے آپ کو میں مخلص دکھائی دے رہی ہوں۔ لیکن اس بات پر جب کہتا ہے زوار شاہ کہ ایسی بات نہیں ہے، شباب بھی تو تھی، اس سے بھی تو میں نے محبت کی تھی لیکن وہ میرے ساتھ مخلص نہیں نکلی، یہاں تک کہ اس نے میرے بیٹے کی جان کی پرواہ تک نہیں کی۔ اس بات پر مشا جو کہ زوار شاہ سے کہتی ہے کہ حنان کے لیے تو میری زندگی بھی قربان۔ یہی بات زوار شاہ کو بھا جاتی ہے، جبکہ زوار شاہ اس بات سے انجان ہے کہ مشا حنین کی سگی ماں ہے۔ وہیں پر دوسری طرف فوزیہ جو کہ مشا کو لے کر بے حد پریشان ہوتی ہے تو جاتی ہے شباب کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ تم نے اس کو مارنے کی جو پلاننگ کی تھی وہ چونک گئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکی اتنی آسانی سے مرنے والی نہیں ہے، ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ یہ لڑکی ہمارے راستے سے نکل جائے، ورنہ اس لڑکی کے ہوتے ہوئے ہماری زندگی مزید برباد ہو کر رہ جائے گی۔ پہلے ہی تم جانتی ہو کہ اس لڑکی کے آ جانے کے بعد سے ہمارے گھر میں کتنے فساد اکٹھے ہوئے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہو گیا، ذکیہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، عامر کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور جاوید بھی قتل ہو گیا۔ اس بات پر شباب فوزیہ سے کہتی ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، کوئی بھی انسان میرے اور زوار شاہ کے درمیان میں نہیں آ سکتا، جو کوئی بھی میرے اور زوار شاہ کے درمیان میں آئے گا اسے موت کے گھاٹ اترنا ہوگا۔ وہیں پر زوار شاہ جب اپنے کمرے میں آتا ہے تو شباب کو دیکھ کر شباب سے کہتا ہے کہ تم اس کمرے میں کیا کر رہی ہو، فوزیہ اگر تمہیں یہاں پر لے آئی ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہمدردی کروں گا، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ میں مشا سے بہت جلد شادی کرنے والا ہوں اور وہ شادی کے بعد میرے ساتھ اسی کمرے میں آئے گی، اور میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اگر تمہیں میری اور مشا کی شادی سے کوئی اعتراض ہے تو اس گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ کہتا ہے زوار شاہ کہ مشا میرے ساتھ مخلص ہے۔ اس بات پر شباب جب زوار شاہ کو جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون تمہارے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں، تو اس بات پر تمہیں پچھتاوا ہوگا۔ وہیں پر زوار شاہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ وہیں پر مشا آتی ہے شباب کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ تم زوار شاہ کو میرے خلاف کچھ بھی کہہ لو، اس پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی، کیونکہ جس انسان کی آنکھ پر محبت کی پٹی بندی ہوتی ہے اسے صرف وہی نظر آتا ہے جو اسے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہی سنتا ہے جو اسے سنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور زوار شاہ میری باتوں کے علاوہ کسی اور کی بات پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس بات پر شباب مشا سے کہتی ہے کہ تم جو کچھ کرنا چاہتی ہو کر لو، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گی۔ اس بات پر مشا شباب پر ہنس کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ آخرکار آگے کیا ہوگا۔ تو کیا کرے گی مشا اب شباب کے ساتھ، اور زوار شاہ سے کس طرح سے اپنا بدلہ لے گی؟ جب گھر زوار شاہ کر دے گا مشا کے نام پر تو اسی گھر سے زوار شاہ کو دھکے دے کر باہر نکلوا کر اسے یہ بتانے کی کوشش کرے گی کہ اس کی اہمیت کیا تھی۔ تو کیا ہوگا آگے کیا نہیں، مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل ڈائن۔